کسی سے جنگ نہیں کی. یہ تلوار بطور تحفے پہ ہے. ہاں انہوں نے تحفہ بنا دیا. کی بات یہ تلوار کس کی ہے جی اور سرکار مدار پاک کی بارگاہ میں کس طرح سے یہ آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تو آپ لوگوں نے مکن پور شریف میں جو ہے وہ تلوار کے کافی ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. یہاں پر جو لوگ آتے ہیں تلوار اٹھاتے ہیں تو اس کے پیچھے کا کیا ریزن ہے, اس تلوار کی کیا تاریخ ہے, آج کے اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا کہ اس جو تلوار کی کیا تاریخ ہے. ابھی جو ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم بارگاہ مدار العالمین میں اس مقدس جگہ. ہاں تو آپ تمام ناظرین جانتے ہیں کہ مکن پور شریف پورے دنیا میں جو ہے پرسدھ جگہ ہے. یہاں جو ہے ایک خاص اللہ کے ولی جن کا مزار مقدس ہے, یہاں پر حضرت سید بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس بارگاہ ہے. یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پر کافی تلوار جو ہے, یہ جو تلوار آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ویڈیوز کافی وائرل ہوتے رہتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک حضرت یہاں پر ہیں, ان سے معلومات کرتے ہیں اس تلوار کے بارے میں کہ یہ تلوار کیسی ہے, کب آئی, اور تمام جو جانکاری ہے حضرت سے معلومات کرتے ہیں. ہاں تو حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضرت آپ کا نام مبارک کیا ہے؟ ہمارا نام مولانا سید مشاہد علی ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو حضرت جیسا کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ جو تلوار مبارک ہے اس کو کافی لوگ جو ہے اٹھاتے ہیں مکن پور شریف میں جب آتے ہیں, تو اس کی کیا تاریخ ہے؟ دیکھیے یہ تلوار جو لوگ اٹھاتے ہیں جی اپنے اپنے نظریات سے اٹھاتے ہیں. جی 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 کوئی کہ سرکار مدار پاک کی بارگاہ میں رکھتی ہے جی تو اس میں نسبت مدار العالمین شامل ہے. جی تو جو بھی شے ہوتی ہے جی نسبت سے ممتاز ہوتی ہے, جی جی تو اس میں نسبت مدار العالمین شامل ہے, اس لیے یہ ممتاز ہو گئی, اس کی عظمت اور رفت بڑھ گئی. جی اور جو لوگوں کا نظریہ ہے اپنے اپنے نظریے سے اٹھاتے ہیں. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اٹھا لیں گے ہماری مراد پوری ہو جائے گی. ہاں کچھ لوگ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ اسے دیکھنے کے لیے کتنا وزن ہے. جی جی لوگ اپنے اپنے نظریے سے اپنے اٹھاتے اپنے ہیں. نظریہ. جی اور جو ان کا یہ مراد ہے کہ مراد پوری ہو جائے گی تلوار کے اٹھانے سے. دیکھیے میں آپ کو ایک سچائی بات بتا رہا ہوں, میں بارگاہ مدار میں بیٹھا ہوں, میں ان کے بھائی کی حال سے ہوں. جی جی تو نہ تو تلوار اٹھانے سے کسی کی مراد پوری ہوتی ہے, نہ سکہ چپکنے سے مراد پوری ہوتی ہے, جی جی نہ تو پیسہ اوپر مارنے سے مراد پوری ہوتی ہے. ہاں کافی یہاں پر جو لوگ ہیں جی اس طرح کے کام ہاں یہ اپنے اپنے ان کے نظریے ہیں. ہاں اپنے اپنے. لیکن جو شریعت کا ایمان کا تقاضا ہے جی وہ مراد ان چیزوں سے نہیں پوری ہوتی ہے. جی مراد پوری کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے, جی جی اور حق کرانے ہے بے والی شک. ذات جی سرکار مدار کی ہے. جی جی بے شک. یہ جس پہ اپنی نظریں کرم کر دیں, جی جس کے حق میں اللہ رب العزت سے دعا کر دیں, اس کی مراد پوری ہو بے جائے, اس شک کا بے بیڑا شک پار ہو جائے بے گا. شک بے شک. ورنہ کسی کے تلوار اٹھانے سے یا پیسہ چپکانے سے مراد نہیں حاصل ہوتی ہے, نہ زنجیر میں گانٹھ باندھنے سے. جی یہ اپنے اپنے نظریے ہیں لوگوں کے, جی جی اپنے ان کے اپنے عقیدے ہیں. کیونکہ یہاں پر ہر پنتھ کے لوگ آتے ہیں, یہاں سے جو ہے نسبت رکھتے ہیں. اور رہی ہے تلوار کی بات, یہ تلوار کس کی ہے جی اور سرکار مدار پاک کی بارگاہ میں کس طرح سے یہ آئی. جی 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 یہ سرکار مدار پاک کے خلیفہ حضرت شاہ جمال الدین جان منجتی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار ہے, جی جو کہ اب سے 1300 سال پہلے جی ایک عبد الکریم نام کے جو ذات سے لوہار تھے, جی بڑھئی جی لوہار کا کام کرتے تھے, جی جی تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. جی انہوں نے سرکار سیدنا شاہ جمال الدین جان منجتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میرے قسمت میں مجھے کم سے کم 15 سال ہو رہے ہیں, کوئی اولاد اللہ پاک نے نصیب نہیں کی. جی میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے کہ آپ پائیدار بزرگ ہیں, سرکار مدار کے چیلے ہیں, ان کے خلیفہ ہیں, تو آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ ہمیں اولاد کی دولت سے مالا مال کر دے. جی جی جب انہوں نے
ان کی بارگاہ میں یہ جملے اپنی زبان سے پیش کیے تو سرکار نے کہا جان من جنتی رحمۃ اللہ علیہ نے، جاؤ میں اپنے رب سے کہہ دوں گا کہ رب تمہاری مراد پوری کر دے گا، تمہارے گلشن میں پھول کھل جائے گا۔ جی تو انہوں نے کہا عبد الکریم نے کہ حضور اگر اللہ رب العزت نے جی اگر آپ کی دعا قبول فرما لی جی اور ہمیں اولاد کی دولت سے سرفراز کر دیا تو میں آپ کو ایک اپنے ہاتھ سے ایک ایسا تحفہ بنا جی کے جی دوں گا جی جسے زمانہ رشک کرے گا، تعجب کرے گا۔ جی 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 تو ماشاء اللہ 1300 سال پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے جب اللہ رب العزت نے مختصر طور پہ، واقعہ اس کا بہت طویل ہے، جی جی ہم آپ کو مختصر طور پہ بتا رہے ہیں، تو جب ان کی یہ مراد پوری ہو گئی، جی اللہ رب العزت نے 6 ماہ کے اندر جی ان کی عورت کے رحم میں نطفہ قرار پا گیا، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان بابا کی دعا قبول کر لی جن سے ہم نے دعا فرمائی تھی۔ جی تو انہوں نے اس کو بنانا چالو کرا، جی دھیرے دھیرے کر کے پہلے ایک ٹکڑا ڈالا پھر دوسرا ٹکڑا ڈالا۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوہے کی تلوار ہے، جی جی کافی لوگ اٹھا رہے ہیں یہ اس کو۔ ڈھلی ہوئی ہے، جی اس کے کئی جوڑ لگے، انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو ڈالا، جی اس کو انہوں نے تیار کیا۔ ادھر ان کی گلشن میں پھول کھل گیا، اللہ نے اولاد کی دولت سے مالا مال ماشاء کر دیا۔ اللہ ماشاء اللہ تو بہرے کیف وہ اپنے ہندوستان کا دورہ فرما رہے تھے، کہیں کلکتہ کا، کہیں بہار کا، کہیں گجرات کا، جی تبلیغ دین کر رہے تھے۔ تو ان کو رات میں خواب میں ایک الہام ہوا جی کہ ہم نے کسی شخص کو ہندوستان کی سرزمین پہ جی اڑیسہ بہار میں ہم نے اس کو یہ دعا دی تھی جی کہ تمہیں اللہ اولاد کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ جی تو اس نے ہمارے لیے کوئی چیز تیار کر کے رکھی، اس کو لے آئے۔ ہاں ہاں ماشاء اللہ تو آپ وہاں سے جی گجرات نیپال کا دورہ کرتے ہوئے آئے اڑیسہ بہار میں، جی اور آ کر اسی قصبے میں، اسی جنگل میں، خیر آباد میں جی آپ نے اپنا قیام کیا، خیمہ لگایا۔ جی جب وہاں پر انہوں نے خیمہ لگایا تو ان کو بھی رات میں یہ ہوا، بشارت ہوئی کہ وہ یہیں پر موجود ہے، وہ شخص، اس کا گھر یہیں قریب میں ہی ہے۔ جی تو آپ نے کسی صورت سے اس کو خواب میں بشارت کروا دی، اللہ کے ولی تھے، الہام ہو گیا کہ جاؤ بلا رہے ہیں۔ جی کہ صبح ہوئی، ہاں صبح نمودار ہوئی تو وہ شخص سرکار کی بارگاہ میں یہ تیغا لے کے پہنچا۔ جی اس کو تیغا کہا گیا، ہاں تیگا تیغا جی جی تیغ تلوار کہتے ہیں کو تلوار کو، جی اس کے معنی تلوار کی جی جی شمشیر کہیے، تیغا ہاں کہیے، سیف کہیے، اس کے معنی تلوار کے ہی آتے ہیں۔ جی یہ خدمت میں لے کے پہنچ گئے۔ جی کتنا بنایا؟ 1 کوئنٹل 25 کلو کا، 1 کنٹل 25 کلو جی اس موقع محل پر جی یہ انہوں نے پیش کر دیا۔ جی اس کے بعد میں ان کی سلام دعا ہوئی، انہوں نے ان کو دعا دی، انہوں نے ان کا یہ نذرانہ دے دیا، یہ تحفہ پیش کر دیا۔ ہاں اب سے 1300 سال پہلے ہے۔ جی اب سے 1300 سال پہلے ہاں، جی تو جب انہوں نے پیش کر دیا اس کو، وہاں سے وہ چلے آئے، اپنے گھر واپس چلے آئے عبد الکریم، جی دے کر کے جان من جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ آپ کے حجرے میں رکھا رہتا تھا، جی پھر وہ وہاں سے قیام کر کے اس کو اپنے گھوڑے پہ رکھ کے چلتے رہتے تھے۔ جی تو راجستھان کے قرب و جوار میں ایک بہت پرانا شہر ہے ضلع بوندی، جی 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 اس میں ایک قلعہ ہے بہت بڑا، جی تو کم سے کم 450 سال یہ وہاں پر رہی، وہاں رہی اس قلعے میں ارے واہ ماشاء اللہ 450 سال وہاں مہاراجاؤں نے جب ان کا وہاں وہ چھوڑ کے چلے گئے، اس کو تحفے میں دے کر کے جانے من جنتی، اس پہ لکھا تھا جمن جتی۔ اچھا اب سمے رہتے ہوئے کافی وقت بیت گیا ہے ہاں، تو لوگ اٹھاتے اٹھاتے نشانات مٹ گئے نشانات مٹ گئے، جی تو جمن جتی مدار لکھا تھا اس پہ، جی جمن جتی مدار۔ بہت بڑے خلیفہ نامور ہوئے مدار پاک کے اس وقت بہار ہلسا سب میں سے جی پہلے مدار پاک کے جو خلیفہ تھے جی وہ حضرت شاہ جمال الدین جان من جنتی تھے، جن سے یہ شاخی ہیں عاشقان، طالبان اور دیوانگان، جی 3 گروہ، حضرت خواجگان، خواجہ ابو محمد ارغون سے۔ جی 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 یہ سب سے بڑے خلیفہ مدار پاک کے پہلے خلیفہ وہی تھے جو بی بی نصیبہ کے صاحبزادے غوث پاک کے بھانجے تھے، جی جی بے شک حق ہے جن کا آپ نے تاریخ میں نام سنا ہوگا کہ شیر پر سوار رہتے تھے جی جی اور سانپ اور پر ان کو سوار 2 بار زندگی بھی عطا ہوئی ہے ہاں۔ جی تو آپ لوگوں نے ناظرین حضرت سے بہت سی معلومات حاصل کی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نظارہ یہاں
मदारुल आलमीन की बारगाह को ये नज़ारा आप देख रहे हैं। आपने तमाम जानकारियाँ हासिल की, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह से इस वीडियो को अपने अजीज़ों और अकारिब में शेयर करें।